میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ملتان میں بالکل ہرا دیا، لیکن اس ٹیسٹ میچ کے اندر کئی ریکارڈز بنے۔ وہ ریکارڈز کیا ہیں یہ بھی بات کریں گے، اور اس ٹیسٹ میچ کے بعد کئی کرکٹرز اس طرح کی ٹیسٹ کرکٹ پر اب تنقید کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں جائز ہے۔ کیوں پاکستان اس طرح کی وکٹیں بنا رہا ہے جس میں ٹیسٹ میچ سے 2.5 دن کے اندر ختم ہو گیا؟ کچھ تھوڑے سے میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا چلوں کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف پاکستان کا یہ ٹیسٹ میچ سب سے کم بالوں میں ختم ہونے والا پاکستان کے اندر وہ ٹیسٹ میچ ہے جس کو پاکستان یا کسی بھی ٹیم نے جیتا۔ اس پورے ٹیسٹ میچ میں 1064 بالیں ہوئی۔ اس سے پہلے 1080 بالوں کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی 1990 کے اندر کھیلا گیا ٹیسٹ میچ ہے جو کہ فیصل آباد میں ہوا تھا۔ اچھا، اس ٹیسٹ میچ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ٹیم کی 20 کی 20 وکٹیں سپنرز نے لی ہیں۔ اب سپنرز 3 سپنر آپ نے کہا، کٹپا، ساجد ہے، نعمان علی ہے اور ابرار تھا۔ پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر عاقب جاوید فارمولے کو جب سے اڈاپٹ کیا ہے تو اب آپ کے پاس لوکلی تو ٹیسٹ میچز کا رزلٹ آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک تنقید سامنے آ رہی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ویلڈ ہے، اور وہ یہ تنقید ہے کہ ہم کیوں اپنے اس فاسٹ بالنگ کی میراث کی قبر کھود رہے ہیں جو پاکستان کے لیے ہمیشہ سے دنیا بھر میں ایک سگنیفیکینس رہا ہے۔ ہمارے فاسٹ بالر، ان کی ان سلو پچوں کے اوپر ریورس سوئنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو پوری دنیا کرکٹ مانتی ہے کہ یہ ٹیکنیک صرف پاکستان کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ انہی پاکستان کی پچوں پر وسیم اکرم، وقار یونس، عمران خان جیسے تیز ترین، خود عاقب جاوید جیسے تیز بالرز کے ساتھ پاکستان نے کئی بڑی ٹیموں کو ٹیسٹ میچز میں شکست دی۔ لیکن اب ہم کیوں اس سپن کے آپشن کو لے کر 11 میں سے صرف 3 کھلاڑیوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس طرح کی ٹیسٹ کرکٹ کھیل کر ہوم کنڈیشنز میں کتنی دیر تک اس طرح جیت پائے گا؟ کچھ لوگوں کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی بہت ہی بڑا کوئی نیوکلیر فارمولا آ گیا اور جس کا توڑ کسی کے پاس ممکن نہیں، اور پاکستان کوئی بھی ٹیم آئے گی آپ اس کو ڈھیر کر لیں گے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ اب وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ صرف جمیل واریکان ایک سپنر، ویلڈ سپنر ویسٹ انڈیز کے پاس تھا، اور اس کی وکٹیں آپ کے تینوں سپنر سے زیادہ ہیں۔ مطلب کسی سپنر پاکستانی نے اتنی وکٹیں نہیں لی جتنی جمیل واریکان نے لی ہیں۔ آپ کے ساجد خان نے 9 وکٹیں لی، 6 وکٹیں نعمان علی نے لی، اور دونوں کی ایوریج جو ہے وہ ساجد کی 12 کی ایوریج ہے، 1 وکٹ کے بدلے 12 سکور دیے۔ نعمان کی 13 کی ایوریج ہے، جبکہ جمیل واریکان کی ایوریج 10 کی ہے۔ انہوں نے 10 وکٹیں لی ہیں 2 اننگز میں، ایک اننگز میں انہوں نے 7 وکٹیں لی ہیں، اور وہ کپل دیو کے بعد کہیں نا تیسرے بالر ہیں جو پاکستان آ کر کسی بالر نے ایک ٹیسٹ میچ کے اندر اتنی زیادہ وکٹیں لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس ٹیسٹ میچ کے اندر کئی ریکارڈ بنے، دھڑا دھڑ ریکارڈ بنے کہ جی سب سے کم سکور، سب سے کم بالوں پر ٹوٹل سکور 647 ہوا۔ کسی بھی ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن 19 وکٹیں گریں، کسی بھی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن 17 وکٹیں گریں، 17 وکٹوں میں سے 12 وکٹیں 2.5 گھنٹوں میں گر گئیں۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے یا پاکستان کے تھنک ٹینکس نے اب یہ فارمولا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، عاقب جاوید فارمولا، اور اس فارمولے کی اڈاپٹیشن آپ کو لوکلی تو مل سکتی ہے، آپ اپنی ہوم کنڈیشنز کو بنا سکتے ہیں ایسے، لیکن کیا پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ کہیں ابے کسی اور ملک میں جا کر یہ ٹیسٹ ٹیم اس ٹیسٹ کرکٹ کی ایبلٹیز کے ساتھ جیت سکے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ پاکستان نے پچھلے 3 سالوں کے دوران ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی 11 ٹیسٹ میچز کے اندر بہت بری پرفارمنس تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اس بری پرفارمنس کا تسلسل یہاں تک پہنچا تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان کو پاکستان میں آ کر کلین سویپ کیا تھا، اور پھر انگلینڈ کی ٹیم نے ملتان میں آ کے ہمیں ڈھیر کر دیا، اور پھر ہم نے عاقب جاوید فارمولا لگایا، اور اس کے بعد ہم نے 2 ٹیسٹ میچز انگلینڈ کو ہرائے۔ اور پھر جب پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ گئی تو ایک ٹیسٹ میچ ضرور بنا تھا، لیکن ہم اس کو فنیشنگ ٹچ نہیں دے سکے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے اب کئی یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں ہم ایسی وکٹیں بنا رہی ہیں جس میں 11 کی ٹیم نہیں کھیل رہی۔ بھائی صاحب 3 کی ٹیم کھیل رہی ہے، نہ تو آپ کا کوئی بیٹر چل پا رہا ہے، نہ آپ کا فاسٹ بالنگ آپشن چل پا رہا ہے، اور کیوں ہم اپنی ٹیسٹ کرکٹ سے فاسٹ بالنگ کو مائنس کر رہے ہیں؟
اور اگر ہم اپنی ٹیسٹ کرکٹ سے فاسٹ بالنگ کو مائنس کریں گے تو آپ ذہن میں رکھیے گا جب آپ افریقہ جائیں گے, جب آپ آسٹریلیا جائیں گے, جب آپ انگلینڈ جائیں گے, جب آپ نیوزی لینڈ جائیں گے, تو وہاں پہ بھی آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے. تو اس وقت پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ بیٹنگ لائن کی بات کریں تو آپ تنقید ضرور کر سکتے ہیں, آپ بابر اعظم پر تنقید کر سکتے ہیں, آپ کامران غلام پر تنقید کر سکتے ہیں. صرف اس ٹیسٹ میچ کے اندر 4 50s بنی ہیں اور ان میں سے دو پلیئر پاکستانی پلیئر سعود, شکیل اور محمد رضوان, ان کی اننگز ہیں جو انہوں نے کھیلنی, اور یہ ٹیسٹ میچ آپ کی طرف ہو گیا. اس پورے ٹیسٹ میچ کو لے کر دنیا کرکٹ میں اب ایک اور نئی بحث چھڑ گئی اور وہ بحث بہت ویلڈ ہے. پاکستان کے کئی سابق ٹیسٹ کرکٹر اب اس بات پر آ رہے ہیں کہ کیوں ہم اپنی وکٹوں کو فاسٹ بولرز کا قبرستان بنا رہے ہیں. فاسٹ بولر اس پورے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی طرف سے صرف ایک اوور ایک فاسٹ بولر کی طرف سے کیا گیا اور باقی ہم نے سپن آپشنز یوز کیے کیونکہ سپن آپشن میں ہم نے وکٹ ایسی بنائی تھی. پاکستان کی جیت ضرور ہوئی ہے اور اب یہ شارٹ کٹ جیت ہے یا پرماننٹ جیت ہے یہ ثابت کرنا بہت 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 اہم ہے. دنیا کرکٹ میں آپ کو اپنی ہوم کنڈیشنز استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے, آپ اپنی ہوم کنڈیشنز استعمال کر سکتے ہیں, پر ہوم کنڈیشنز کو جس موریلٹی کے ساتھ اب استعمال کیا جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے بائی لا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے اخلاقیات, موریلٹی. تو اخلاقی انداز دیکھیں, آپ نے پچ کو کور کر کے دم دے دیا, آپ نے اس کو ہیٹر لگا دیے, آپ نے جو کچھ کیا آپ کا رائٹ ہے, لیگلی رائٹ ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. پر آپ کو دوسری طرف یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ آپ اپنی اس کرکٹ کی جو کہنا ایک کوالٹی ہے انبائز پاکستان کی ٹیم, کیا اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا فاسٹ بولرز کے لیے بھی کوئی ہیلپ رکھتے؟ بالکل ایک سائیڈڈ کرکٹ ہو چکی ہے اور اس ویسٹ انڈیز کو ہرانے کے بعد کئی لوگ جوش منا رہے ہیں. اچھا, اس ٹیسٹ میچ کے اندر بہت سے ریکارڈ بنے ہیں, ان ریکارڈز کے بننے کے باوجود اس ٹیسٹ میچ کے کسی بھی موقع پر نہ تو کراؤڈ ملتان کے اسٹیڈیم میں نظر آیا اور نہ ہی اس کو دیکھنے کے لیے کچھ زیادہ بے چینی تھی, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ کو اس پورے ٹیسٹ میچ میں شروع سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ میچ ہو گیا اور پاکستان اپنے سپن آپشنز کے ساتھ اس ٹیسٹ میچ کو جیت جائے گا. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ہم اپنے سپنرز کو, اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن اور بنتا ہے, ٹیسٹ کرکٹ, T20 کرکٹ, ون ڈے کرکٹ, یہ کہیں نہ کہیں لنک ضرور ہے. دیکھیں آج کی ڈیٹ میں اگر کپتان شان مسعود جو کہ ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ ہے اور ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اب پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی میں اسکواڈ کا حصہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے جو اوپنر ہے سائم ایوب ہو گیا یا فخر زمان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اور سائم ایوب کو بھی تھوڑا سا ان کی انجریز کی کوئی کلیئرنس نہیں آ رہی, اور مجھے یہی لگتا ہے کہ جب ان کو ڈاکٹرز نے نیچے کہا کہ وہ 6 ہفتوں تک کرکٹ نہیں کھیل سکتے, اس کا یہ مطلب ہے وہ 6 ہفتوں تک بیٹ نہیں پکڑ سکتے, اور اگر 6 ہفتوں بعد وہ میدان میں آتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آج میدان میں آئے ہیں اور کل وہ چیمپئنز ٹرافی کا میچ کھیل رہے ہوں گے. ظاہری بات ہے ان کو ایک نیٹ پریکٹس چاہیے, ان کو ایک ردم میں آنا ہے, واپس آنا ہے. سو ان کی سائم ایوب کی فٹنس کو لے کر اور ساتھ ساتھ فخر زمان کی پرفارمنس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں سلیکٹرز, اور اس وقت تک جو 8 چیمپئنز ٹرافی کی ٹیمیں ہیں اس میں سے 7 نے اپنا پروویژنل 15 رکنی اسکواڈ اعلان کر دیا. اگر کوئی ٹیم رہ گئی ہے تو وہ پاکستان ہے, اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ابھی دیکھے کیا اس کے پاس آپشنز ہیں. سو اگر یہ تینوں کرکٹ انٹر لنکڈ نہیں ہیں تو پھر کیوں شان مسعود کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ون ڈے کے اسکواڈ میں شامل کر کے چیمپئنز ٹرافی کے لیے لایا جائے؟ بالکل اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کرکٹ ہوتی ہے, کسی فارمیٹ میں آپ کو تیز کھیلنا ہے, کسی میں میڈیم کھیلنا ہے, کسی میں نہیں. سو اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے والی پاکستانی ٹیم سیلیبریشنز کر رہی ہے, اور شان مسعود کی پریس کانفرنس واز دا بیسٹ آنسر ٹو دوز جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کنڈیشنز کے ساتھ کسی بھی باہر والی ٹیم کو اس انداز میں پکڑنا چاہیے. پر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے انگلینڈ کو پکڑ لیا, ہم نے ویسٹ انڈیز کو پکڑ لیا, پر اب اگلی ٹیم جب کوئی آئے گی, آسٹریلیا آئے, جنوبی افریقہ آئے, نیوزی لینڈ آئے, انگلینڈ آئے, اب وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. آپ کے 2-3 سپنرز کے مقابلے میں وہ بھی 2-3 سپنرز لے کر آئیں گے, اور اگر وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, ہاکی ہو, وہ گیم جس میں ٹیم ہوتی ہے, جس میں 11 پلیئر ہوتے ہیں, تو اس میں ٹیم ورک بہت ضروری ہے. اور
اب یوں لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی تنقید بہت ویلڈ ہے کہ پاکستان کی کنڈیشنز کو آپ سرٹن، اچھا پھر سپنرز میں بھی آپ دیکھیں، ابرار چلیں کمپیریٹیولی ینگ ہے، آپ سفیان مقیم کیونکہ وہ او ڈی آئی اسکواڈ کا حصہ ہے اس میں نہیں ہے، پر آپ دو جو ایسے سپنر ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرکٹنگ سینس میں ایجڈ ہیں، آپ انہی کو استعمال کر رہے ہیں. کیا ایک ٹائم آیا تھا یہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سلیکٹر کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوالٹی سپنر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس سٹاک نہیں ہے، آپ کتنی دیر تک اس انداز سے جیتیں گے؟ ملتان ٹیسٹ کا جیتنا خوشی ضرور ہے، آن پیپر کیلکولیشن ضرور ہے، پر کہیں نہ کہیں یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں پاکستان کرکٹ کو اس ڈگر پر چلایا جا رہا ہے جس میں فاسٹ بولنگ کا وہ فن جو پاکستان کے پاس موجود رہا ہے. انہی سلو پچوں پر آپ دیکھیں، انہی سلو پچوں پر وقار یونس کی ریورس سوئنگ، وسیم اکرم کی سوئنگ، عاقب جاوید کی خود سوئنگز، فاسٹ بالرز نے کتنے ایک میچز جتوائے ہیں. سپنرز ہمارے پاس بہت لیجنڈری رہے ہیں، آپ عبد القادر سے شروع ہو جائیں، آپ ثقلین مشتاق پر آ جائیں، آپ محمد مشتاق احمد پر چلے جائیں، لیکن ہماری فاسٹ بالنگ ہمیشہ دنیا کرکٹ میں ایک نمایاں چیز رہی. اور یہی گلہ شاید تھا کہ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کے وقت جب شاہین شاہ افریدی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو ملتان ٹیسٹ یا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں آرام دینے کے لیے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، تو وہ طنزیہ انداز میں بولے اچھا مجھے آرام دینے، بیسیکلی آپ کا پلان آؤٹ نہیں تھا ان فاسٹ بولر کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میں بہت آسانی سے ہرا لیا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ اس میں کلین سویپ کر لے گی، لیکن ایک بات ضرور سوچنی پڑے گی ہمارے ان کرکٹ کے زرخیز دماغوں کو جن کو یہ تمام تر کرکٹ کی سوچ اور پالیسی میکنگ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے کہ کیوں ہم اپنی کرکٹ کو صرف ایک شعبے تک، صرف ایک پارٹ تک جو ہے وہ محدود کر رہے ہیں، اور ہمارا وہ فاسٹ بالنگ یا بیٹنگ ٹریک یا جو ٹیم کے 11 پلیئرز کو مل کے بنتا ہے. دیکھیں کرکٹ بیٹنگ کا نام بھی ہے، کرکٹ بالنگ کا نام بھی ہے، فاسٹ بالنگ کا نام بھی ہے، اسپن بالنگ کا نام بھی ہے، فیلڈنگ کا نام بھی ہے. ان تمام آپشنز کو ہم کیوں مکس نہیں کر رہے اور ہم انڈیویجولائز ہو رہے ہیں صرف ایک اسپن اٹیک پر، یعنی کہ 11 پلیئرز میں سے صرف 3 پلیئرز کو ہم یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ کنڈیشنز بنا رہے ہیں. اور اگر اس کا توڑ سامنے والی ٹیم لے آئی تو پھر ہم اپنی ہوم کنڈیشنز پر بھی نہیں جیت سکیں گے. آپ کو اپنے آرسنل میں تمام ہتھیاروں کو ہمہ وقت تیار رکھنا چاہیے، اور ٹیسٹ کرکٹ بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس کو یوز کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری یہ بات کئی لوگوں کو اچھی نہ لگے، اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کمنٹ کریں، آپ بتائیں کہ جو میں نے بات کی ہے وہ اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، کہ کیا پاکستان کو جیت کے لیے صرف اپنے ایک سپن بالنگ آپشن کو لے کر یہ تمام تر کرائٹیریا یا تمام تر پچ اور تمام تر معاملات کرنے چاہیے، یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے بیٹنگ کے فاسٹ بالنگ کے شعبے کو بھی یوز کرنا چاہیے تاکہ ان کے ٹیلنٹ کو بھی آزمایا جا سکے گا؟ آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں تو تب بھی کمنٹ کیجیے گا. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلا ٹیسٹ ضرور ہرا لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کسی غلط ڈگر پر چل رہے ہیں جس میں ہم اپنی اس فاسٹ بالنگ کی میراث کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں جو پاکستان کا اثاثہ رہی ہے اور مستقبل میں بھی ہونی چاہیے.